بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ڈیلاگ کے ساتھ حاضر ہوں، آصف نثار غیاثی آپ کی خدمت میں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں کچھ چیزیں بہت گرم جا رہی ہیں، اور ہمارے ملک کی سیاست اور سیاسی ماحول جب گرم نہ ہو تو ایسا لگتا ہے کہ شاید کچھ ہم کھو بیٹھے ہیں۔ گزشتہ روز جو ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس میں کئی اہم چیزیں تھیں۔ دو چیزیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل رہی ہیں۔ ایک تو انہوں نے ایک سیاسی بیانیے کے حوالے سے کھل کر اظہار خیال کیا، اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے، لیکن ساتھ میں انہوں نے دہشت گردی اور پھر افغانستان میں جو مسلح تنظیمیں ہیں یا افغان حکمرانوں کا جس کو اب ہم طالبان رجیم اگر ہم کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا، اس حوالے سے جو انہوں نے باتیں کی اور جو انہوں نے حقائق بیان کیے، اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے سینئر اینکر پرسن ہمارے بھائی حسن خان صاحب، اور سینئر صحافی احمد منصور صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو سیاسی جماعتوں کا آپس میں جو اختلاف رائے ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے چلتا آتا ہے، اور یہاں پہ میں ہمیشہ ایک خان عبدالعلی خان کو کوٹ کرتا رہتا ہوں کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ سیاست میں اختلاف رائے ہوتا ہے، اختلافات نہیں ہوتے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کے وہی کہتے تھے کہ سیاست میں اختلاف رائے ہوتا ہے، ذاتی سیاسی دشمنی نہیں ہوا کرتی۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے سیاسی رویوں میں جب سے یہ کشیدگی، بلکہ اگر ہم یہ کہیں انتہا پسندی در آئی ہے، اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ہم سیاسی انتہا پسندی کا، سیاسی نفرتوں کا جو نقصان ہے وہ 90 کی دہائی میں بھگت چکے ہیں۔ جب دو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف میدان میں گرم تھیں تو دونوں جماعتوں نے اپنی دو حکومتیں اسی محاذ آرائی کی وجہ سے وقت سے پہلے کھو دی تھیں، اور اس کا نقصان ظاہر ہے پاکستان کو ہی ہوا تھا۔ جو انتخابات 20 سال میں ہونے چاہیے تھے وہ تقریباً 7-8 سال میں ہو گئے، تو اخراجات کا بھی اندازہ لگا لیں، اور حکومتی پالیسیوں میں عدم تسلسل کا بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ سیاسی جماعتیں بعض اوقات اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک محاذ گرم کر لیتی ہیں، اب میدان میں نکل آتی ہیں۔ یہ اب سے نہیں، یہ کافی عرصے سے یہ کام جاری ہے، اور ہماری سیاسی جماعتوں کا ایک المیہ یہ رہا ہے۔ یہ ہم اس وقت اگر میں تمام سیاسی جماعتوں کو اس میں ضرور شامل کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ پھر ایک لمٹ کو کراس کرتے وقت یہ نہیں دیکھتی کہ ٹھیک ہے کہ کسی ایک عسکری شخصیت کے ساتھ آپ کا اختلاف ہوگا، لیکن آپ کے بیانات یا آپ کا طرز عمل جب پورے ادارے کو تنقید کا نشانہ، بلکہ اس سے اگر میں یہ کہوں کہ کٹہرے میں لانے کی کوشش ہوتی ہے، تو یہ پھر بہت زیادتی ہو جاتی ہے۔ آپ ایک شخصیت کے خلاف بات کریں، لیکن ایک ادارے کو، پورے ادارے کو ٹارگٹ بنانا یہ بہت خطرناک امر ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے میرے بھائیوں کہ پاکستان کو متحد رکھنے کے لیے، مستحکم رکھنے کے لیے، یہ میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے، آپ لوگ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ان 3 چیزوں کی موجودگی، ان کا استحکام پاکستان کے لیے ناگزیر ہے۔ اس میں ایک ہے آرمی، یعنی اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ایک اردو زبان، اور تیسری چیز بلکہ لازمی چیز وہ ہے اسلام۔ مثال کے طور پر بنگالی بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، پھر ہم کیوں الگ ہوئے؟ جب بیچ میں سے اسلام کا رشتہ کمزور ہوا، قومیت پرستی کا زور ہوا، تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ کیا کچھ ہوا۔ تو بہرحال اس حوالے سے آج بات کریں گے۔ افغانستان کا اگر ہم دیکھیں تو کیا کچھ نہیں کیا۔ وہ جنرل ضیاء الحق کی ایک بات یاد آتی ہے، وہ آخری دنوں میں کہا کرتے تھے کہ کوئلوں کی دلالی میں ہمارے ہاتھ کالے ہو گئے۔ یعنی ہم نے افغان طالبان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، خود کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا، ڈبل گیم کے الزامات سہے، پابندیاں برداشت کیں، نفرتیں برداشت کیں، لیکن جب وہ لوگ برسر اقتدار آئے، جب ان کو حکومت ملی، تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اور وہ ہندوستان، وہ بھارت جس نے ان کو آخری وقت تک قبول نہیں کیا تو ان کے خلاف میدان میں تھے اشرف غنی اور کرزئی کی حمایت میں، آج وہ ان کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہیں۔ یہ احسان فراموشی بلکہ نمک حرامی کی ایک انتہا ہے، اور افغان حکمرانوں کو
اپنے ان رویوں پہ ضرور غور کرنا چاہیے. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ دونوں موضوعات کا احاطہ کریں، غیر جانبدارانہ تجزیہ کریں، یہ دیکھیں، یہ جاننے کی کوشش کریں غلطیاں کہاں سے ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں، اور ان کا سدباب کیسے کیا جا سکتا ہے. ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ پاکستان نے تو افغان سرحد کے حوالے سے اپنا کردار بہت پہلے سے ادا کر دیا تھا جب خاردار تاڑ لگا دی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغان حکومت سابقہ اور موجودہ کیوں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سلسلے میں بات چیت کریں گے. آج حسن خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے تمام تفصیلات سے خود کو آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام آصف بھائی. حسن خان بھائی، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل بس ٹھیک ٹھاک. موسم ذرا ٹھیک نہیں ہے، بارشیں نہیں ہو رہی ہے تو ٹینشن تو ہے. ٹینشن بھی ہے اور اسلام آباد نہیں اسلام آباد میں خاص کر ڈسٹ زیادہ ہے. نہیں تو میں ایک بات بتاؤں کہ یہ موجودہ خشکی کا نقصان پودوں کو، جانوروں کو، انسانوں کو یکساں ہو رہا ہے. یکساں ہو رہا ہے. بالکل بس دعائیں اللہ سے کہ اللہ بارش کرے کرے. کہ اور ذرا خیر کرم کی بارش ہو جائے. حسن خان بھائی، یہ ذرا بتائیے گا کہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ ذرا کھل کے بات کی گئی ہے، اور کچھ میرے خیال میں کچھ زیادہ ہی کھل کے بات کی گئی ہے. دو چیزیں بہت اہم اس میں رہیں. ایک تو وہ ایک سیاسی بیانیے کے حوالے سے انہوں نے کھل کے بتایا، اور پھر انہوں نے حکومت پر ایک غیر محسوس انداز میں ایک ذمہ داری بھی ڈال دی ہے. اور ساتھ میں ان کے جو دوسرا حصہ اہم تھا وہ دہشت گردی اور افغانستان کے حوالے سے تھا. یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ ان کی کل والی پریس کانفرنس کو باقی عمومی پریس کانفرنس سے جو ان کی ہوتی رہتی ہیں ان سے کس طرح الگ دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں، ڈی جی ایس پی آر نے ایک دو موقعوں پہ بات کی کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں پہلے ہم نے کبھی نہیں کی ہے. اور یہ بھی ساتھ کہا کہ پہلے حالات بھی کبھی اس نہج تک نہیں پہنچ چکے تھے جو اس دفعہ پہنچ چکے ہیں. اسی وجہ سے یہ جو پریس کانفرنس ہے وہ بار بار یہ میرے خیال میں کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ ایک سیریس، ایک سنجیدہ جو کہا گیا ہے کہ ایک بندے کی جو بیانیہ ہے وہ اب قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے، اور مزید جو ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. تو میرے خیال میں میسج اسپیشلی ایک خاص سیاسی جماعت ہے وہ اگر آپ دیکھیں بھی تو جو ہے جانی کیفیت پیدا کی گئی ہے، کیونکہ اس ملک میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے کہ ایک سیاسی لیڈر جو ہے سیاسی لیڈر جو ہے جیل بھی جاتے ہیں، حکومتوں میں بھی بیٹھتے ہیں، سارا سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے ریاست، اور ریاستی اداروں کا جو تقدس ہے وہی آدمی کی ایک فائنل ہوتی ہے کہ میں اس کے لیے جان قربان کر دوں. تو یہ جو بات کی گئی ہے نا کہ جس طرح فوج اور عوام کے درمیان نفرت کی خلیج پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ بیانیہ کہاں سے آ رہا ہے اور یہ بیانیہ کون پروموٹ کر رہا ہے اور کس انداز سے، وہ سائنٹیفک انداز سے جو بتایا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ تو پیغام بالکل کلیئر ہے. اور اب اللہ کرے کہ دوسری سائڈ سے بھی ہوش کے ناخن لیے جائے، اور بجائے اس کے کہ تصادم، کیونکہ تصادم ہوگا خطرناک ملک کے لیے، ریاست کے لیے. اور دیکھ کے بھائی، یہ ملک ہوگا تو آپ کی سیاست بھی چلے گی، ہماری صحافت بھی چلے گی، کسی کی بالکل. حکومت بھی چلے گی. ہاں. تو یہ ریاست کا آپ کا جو مطلب یہ ہے کہ کوئی اتنی آگے نہیں جاتا ہے کہ آپ اپنے ملک اس کی سالمیت کو خطرے میں ڈالے. بالکل. دیکھیں، جی. اس نے ایک بات کی اور میرے خیال میں یہ بڑی پتے کی بات ہے کہ ایک ملک میں فوج ہوگی، وہ فوج یا آپ کی اپنی ہے یا دشمن کی ہوگی. مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی تو رائے نہیں ہوتی، یا فوج آپ کی اپنی ہوگی ملک میں یا ہوگی. اور یہی عمران خان صاحب ہے. کل میں اس کا ایک ویڈیو اس کا دیکھ رہا تھا جہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ فوج کو کمزور کر رہے ہیں، بالکل. ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، وہ غدار اس لیے ہیں کہ جن ملکوں کی فوجیں کمزور کی گئی ہے، ذرا جا کے ان کی حالت دیکھے، ہماری پڑوس میں دیکھے کیا ہے. اسی طرح یہ جو جن ملکوں کے یمن میں دیکھے، لیبیا میں دیکھے، فلسطین میں دیکھے کہ جہاں پہ فوجیں اپنے جن قوموں نے کمزور کی ہے تو ان کی حالت کیا ہوگی. تو میرے خیال میں کل والا جو کئی حوالوں سے جو پیغام دیا گیا وہ بالکل مطلب ہے کہ
विदाउट एनी गिसे मतलब है कि छुपाने के या वो करने के खुले अल्फाज में जो है कल बात की गई है DEHPR में। जी। और साथ में फिर ज़रा आपका क्या अंदाज़ा है, इस पैगाम का कोई असर सामने वालों पे होगा या होना चाहिए? क्योंकि वाकई बयानियों को इस हद तक ले जाना। और एक ये भी ज़रा बताइएगा कि क्या आप ये नहीं समझते कि जो लोग ये बयानियाँ बना रहे हैं वो ख़ुद उन्हीं शख्सियत को ज़्यादा तकलीफ़ में देखना चाहते हैं, क्योंकि ये भी नहीं पता चल रहा कि ट्विटर अकाउंट उनका कहाँ से हैंडल हो रहा है और कौन इस तरह की नफ़रतें फैला रहा है? देखिए ये एक बुनियादी बात है। मैं तो अगर मैं जातिया मुझसे पूछे तो मैं तो जरा वो जो खुशबीन कहते हैं, मतलब है कि ऑप्टिमिस्ट हूँ कि जी। डेफिनेटली ये मुल्क जो है ये हम सबका है और ये बयानिया होना चाहिए कि ठीक है हमारे इख्तिलाफात चलते रहेंगे, इदारों के साथ भी हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन वो हम इतना आगे नहीं लेके जाएंगे जिससे मुल्क को नुकसान होगा। और मेरे ख्याल में जिस पार्टी की तरफ यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये नहीं है कि सारे जो है बिल्कुल। इसी किस्म के हैं, इसमें इसकी लीडरशिप में हैं लोग हैं जो कि नहीं चाहेंगे कि ये जो सिचुएशन है ये इतना कशीदगी इतना एस्केलेट हो जाए कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे, अभी भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं है। एक जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। आप जो है तनकीद करें, लेकिन ऐसी तनकीद देखे, अगर आप फौज में एक बंदा होता है कमांडर और उस कमांडर के आर्डर पे जो है ना पूरी फौज मूव करती है, तो अगर आप उस कमांडर को जो है फौज या सिपाहियों या जवानों की नजरों में आप उसकी वो करें तो ये जाहिर बात है ये तो डेफिनेटली गद्दारी के जुमरे में आता है। तो मैं समझता हूं कि डेफिनेटली PTI की जो क़यादत है या जो मिड लीडरशिप है उनको चाहिए कि अपने लीडर को कन्विंस करें कि हालात इसी तरह आते रहते हैं और लेकिन हमें कोई ऐसी काम नहीं करनी। पाकिस्तान होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी होगा, पाकिस्तान नहीं होगा तो न बजेगी बांस और न रहेगी बांस और न बजेगी बांसुरी वाली बात है। फिर आप सियासत कहाँ पे करेंगे? तो मैं समझता हूँ कि स्टिल अभी भी वक्त है और मुझे उम्मीद है कि PTI की जो 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 सैन लीडरशिप है और कारकुन है उनको डेफिनेटली ये एहसास होगा कि हालात को आप एक हद तक जो है ना ले जा सकते हैं, लेकिन कभी भी वो जैसे हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बिल्कुल। कहते हैं उस पे ले जाना जो होगा रियासत के लिए भी खतरनाक होगा और खुद उनके लिए भी खतरनाक होगा। और हसन खान साहब, आप इसमें जो बैरूनी मुल्क बैठ के लोग व्यूज़ लेने के लिए, या अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ माज़रत के साथ, कि डॉलर्स कमाने के लिए, पाउंड्स कमाने के लिए जो लोग ये चीज़ें फैला रहे हैं, तो आप समझते हैं कि वो चंद लोग PTI का बयानिया हाईजैक करने में कामयाब हैं और उन्हीं की वजह से असल मसला है? देखिए मैं मेरे ख्याल में मैं नहीं कह सकता हूं कि वो कामयाब है। वो एट द मोमेंट एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हुँ। जज्बात को जो है उबार रहे हैं और स्पेशली PTI का जो वर्कर है उसके उससे फायदा उठा रहे हैं। लेकिन ये इतना उनकी एक कोशिश है और ये सिर्फ ये नहीं है कि इसमें सिर्फ हमारे पाकिस्तानी है, इसमें जो है ऐसे ममालिक हैं जो कि पाकिस्तान को नहीं देखना चाहते हैं, पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ एक मुस्तकिल पाकिस्तान जो है वो नहीं देखना चाहते हैं। और आपको पता है इसमें ज्यादातर जो होता है वो इंडिया का बिल्कुल। ज्यादा होता है। तो हाँ। ये जो लोग आप देखते हैं कि उनके जो यूट्यूब और या उनके जो फेसबुक वगैरह पे जो ये ट्रैफिक आती है, ये जरूरी नहीं है कि ये पाकिस्तान से आ रही हो, क्योंकि उनको बूस्ट दे रही है। मतलब ये है कि हाँ वो यूट्यूब जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो अपना ये इस किस्म के एंटी पाकिस्तान और रियासत के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ इस तरह मुंह खोलते हैं, तो हमारे पड़ोस का जो मुल्क है आपको पता है वो तो ऐसे बिल्कुल। तैयार बैठे होते हैं, उनका जी। वो उन्हीं चीजों को मेन स्ट्रीम मीडिया पे डाल लेते हैं, मतलब ये उनको प्रोपोगेट करते हैं, उनको एज ए प्रोपेगेंडा के तौर पर यूज करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये उनको हमें लग ऐसा रहा है कि शायद उनको जो पजीराई मिल रही है ये पाकिस्तान में मिल रही है। जरूरी नहीं है कि उनको ये पजीराई पाकिस्तान, ये आपको पता है जो एक तो हमारे जी, जी। अफगान भाई हैं जो हाँ। आजकल पता नहीं किसी दूसरे की मोहब्बत में बहुत ज्यादा गिरफ्तार हो चुके हैं और साथ ही जो है ना इंडियन से तो और उनकी अब पॉपुलेशन आपको पता है कि ये बात आप पाकिस्तान की आबादी से 10 हाँ। गुना बड़ा है। म ये इसकी भी ज़रा वज़ाहत कर दें कि जब आपने अभी अफ़गानिस्तान की बात की, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक और अहम नुक्ता दहशतगर्दी और साथ में फिर अफ़गान सरज़मीन से
آپریٹ کرنے والی یا وہاں پہ موجود دہشت گرد مسلح تنظیمیں بھی تھیں۔ کیا ہم سمجھتے ہیں آپ کہ یہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جس پہ وہ احسان کرتا ہے وہی آستین کا سام نکلتا ہے، احسان فراموشی کرتا ہے؟ ان حالات میں آپ موجودہ صورتحال میں پاک افغان تعلقات کا مستقبل اس پریس کانفرنس کے تناظر میں کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں اس وقت جو سچویشن ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہے وہ انتہائی جو ہے وہ خراب ہے، اور کوشش یہی ہو رہی ہے کہ پولیس ایمبسی کا میرے خیال میں جو جو کوشش ہو رہی ہے پاکستان کی طرف سے کہ وہ کسی نہ کسی طرح امارت کو یہ ریئلائز کرے کہ ان کی جو پالیسیز ہیں یہ غلط ہے، یہ لانگ ٹرم نہیں ہے۔ اور اگر ان کا یہی رویہ رہا، کیونکہ دیکھیں ایک سائڈ پہ کیا اپنے ریاست پہ انحصار کرنا ہے جو ریاست پاکستان ہے، یا اپنے نان اسٹیٹ ایکٹرز پہ انحصار کرنا ہے؟ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے لیے آپ پاکستان کی پوری آبادی، جو پاپولیشن، عوام نے جو خدمت کی، ریاست نے جو خدمت کی، وہ سب آپ قربان کر رہے ہیں۔ تو کل ریاست بھی ہوگی، پاکستانی عوام بھی ہوگی، شاید یہ حکومت نہ ہی ہوگی بالکل لیکن یہ تو ہوں گی نا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اب اس وقت افغانستان، آپ دیکھیں آج آسٹریلیا کی طرف سے ان کے 4 وزراء پہ مزید جو ہے نا وہ سینکشن لگے ہیں، اور یہ ان سینکشنز کے علاوہ ہے جو UN سیکیورٹی کونسل کی سینکشن کمیٹی آن طالبان ہے، اس کے علاوہ ہے۔ آپ دیکھیں وہ تاجکستان میں جو واقعہ ہوا، افغان سرزمین سے جو چائنیز نیشنلز کو جو ٹارگٹ کیا گیا تھا، اس کی اب انویسٹیگیشن ملٹی نیشنل پروب ہو رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب افغانستان بھی، روس بھی، اور ساتھ تاجکستان، اور جو دوسرا واقعہ ہوا ہے اس کی چین اور روس انڈیپینڈنٹ اس کی وہ کر رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر سائڈ سے افغان طالبان کو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہوش کے ناخن لینے چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے۔ یہ جو وار مانگرز ہے، یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، ان لوگوں نے ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کو بھی میں سمجھتا ہوں ان کو دھوکہ دیا تھا، ان کو سبز باغ دکھائے تھے، اور اس پہ جو ہے افغان طالبان بھی وہی غلطی کر رہے ہیں جو ان سے پہلے، کیونکہ یہی لوگ پھر نظر نہیں آئیں گے۔ تو بہتر ہوگا کہ کوآپریٹ کرے، پاکستان اور افغانستان کوآپریٹ کرے، کیونکہ اب یہ دیکھیں ترقی جو کرتے ہیں، ترقی خطے ترقی کرتے ہیں، بالکل انڈیویجول ممالک ترقی نہیں کر سکتے۔ اگر پاکستان میں مسائل ہو تو افغانستان آرام کی نیند نہیں سو سکتا ہے، اگر افغانستان میں حالات خراب ہو تو پاکستان آرام کی نیند نہیں سو سکتا ہے۔ تو یہ خطہ ترقی کرے گا، خطے میں امن ہوگا تو دونوں ملک جو ہے ترقی کریں گے۔ حسن خان صاحب، آپ کے علم میں ہوگا کہ کل رات کو بھی کچھ چمن کی طرف جھڑپوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، تو ان حالات میں کہ جب سن رہے ہیں کہ جی کچھ مذاکرات خفیہ جاری ہیں، تو پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا اس وقت بھی کہ دونوں ممالک کے درمیان کوئی رابطے ہیں، کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں؟ اور ساتھ میں یہ جو کل کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد پھر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں پہ بات چیت چل بھی رہی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دیکھیں میرے خیال میں کل والا واقعہ جو ہے یہ بڑا انفارچونیٹ واقعہ ہے۔ دونوں سائڈ سے ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پاکستان نے کیا ہے، پاکستان کہہ رہا ہے کہ اس نے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے جو ان حالات سے فائدہ اٹھا رہا ہے، کوئی ہے جو نہیں دیکھنا چاہ رہا ہے کہ ایک سائڈ پہ پاکستان نے انسانی اس کے بنیاد پر جو ہے بارڈر کو کھول دیا تاکہ خوراک اور ادویات جو ہے وہ افغانوں تک پہنچایا جائے، اور دوسرے دن وہاں سے بارڈر پہ جو ہے نا اس طرح حملہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں تک بات چیت کا تعلق ہے تو بیک ڈور تو ہمیشہ کھلی رہتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن فرنٹ پہ جو حالات ہے، آپ دیکھیں سعودی عرب میں جو مذاکرات ہوئے اس کا کوئی نتیجہ اخذ نہیں ہوا۔ وہ جو ترکی اور قطر نے کوشش کی اس کے نتائج بھی خاطر خواہ سامنے نہیں آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سائڈ سے وہ پوزیشن جو ہے نا مضبوط لیے گئے ہیں، اور پاکستان کی ایک مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی پوزیشن ہے کہ جس پہ تو پوری دنیا ان کے ساتھ، اقوام متحدہ کے رپورٹس دیکھے وہ بھی پاکستان والی بات کر رہی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان کو بھی تھوڑا سا یہ ضد اور یہ انا والی پوزیشن کو چھوڑنا پڑے گا، حقائق کی طرف آنا پڑے گا۔ جب پوری دنیا کہہ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہتر ہوگا کہ کوآپریشن کے موڈ میں چلا جائے، بجائے اس کے کہ یہ دشمنی کا موڈ جو ہے اس کو
اڈاپٹ کیا جائے؟ حسن خان صاحب، وہ یہ کہتے ہیں افغان طالبان یا افغان جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں، آپ جب اس ایکس پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ تو ایک طوفان بدتمیزی ہے ان کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں بالکل انڈیا کی طرف سے چلائی جا رہی ہیں، لیکن جو کابل سے افغانستان سے چل رہی ہیں ان کا لب و لہجہ بھی کچھ عجیب قسم کا ہے۔ اب وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چلیں، آپ نے بارڈر بند کر لیا، بہت اچھا ہے، ہمیں بڑی خوشی ہے، ہمارے لیے نئے راستے ہیں، ہماری جان آپ سے چھوٹ گئی، ہم خوش و خرم ہیں۔ لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ عام لوگوں کو تکلیف ہے، مسائل ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے۔ آپ کی اطلاعات کیا کہتی ہے کہ بارڈر کی بندش سے کیا واقعی کابل کو، جلال آباد کو کوئی فرق نہیں پڑا؟ دیکھیں، میرے خیال میں فرق تو بہت زیادہ پڑا ہے۔ یہ جذباتی کیفیت ہے، یہ وار مانگرز، اور یہ جو سوشل میڈیا کی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، یا یہ اس سے آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ افغان عوام کی نمائندہ آوازیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان کو ہمیں اگنور کرنا چاہیے، اور حقیقت یہی ہے کہ مہینے 2 مہینے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حالات کیا ہے، کیونکہ دیکھیں افغانستان کی میجر پاپولیشن جو ہے وہ پاکستانی بارڈر کے ساتھ بالکل۔ لگتی ہے۔ وہ نارتھ سے لے کر ساؤتھ تک، اور ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سچویشن بڑی ہیومینیٹیرین کرائسس سے مرج ہو رہے ہیں، اور اسی حوالے سے پاکستان کو بھی تھوڑا سا، میں سمجھتا ہوں، انسانی حقوق کی بنیاد پہ کچھ آگے وہ کرنا چاہیے، ورنہ حالات افغانستان میں بہت زیادہ خراب ہے جی۔ سنگا صاحب، آخری سوال۔ آ، افغان مہاجرین کے حوالے سے پورے ملک کی ایک پالیسی تھی، سندھ والوں نے بھی نکال دیا، وہ فارغ کر دیا، پنجاب نے بھی، بلوچستان میں بھی ٹھیک ٹھاک کام جاری تھا، لیکن وہ جو سندھ اور پنجاب کشمیر والے تھے وہ ہمارے ہاں آ کے خیبر پختونخوا میں وہ غائب ہو رہے تھے، بس رہے تھے، نئی خیمہ بستیاں بن رہی تھیں۔ پھر غالباً کچھ دن پہلے یہ پتہ چلا کہ چلیں جی دسمبر میں کچھ موو چلے گی۔ اب صوبائی حکومت نے شاید ایک موو شروع کی ہے گرفتاریوں کے حوالے سے یا ہوئی ہے، نکالنے کے لیے۔ یہ ہوئی ہے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ افغان مہاجرین کے حوالے سے صوبائی حکومت کی، خیبر پختونخوا حکومت کی پالیسی میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اور جو موجودہ پالیسی تھی یعنی سابقہ کہ جی ان کو نہیں چھیڑنا، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ مناسب نہیں تھی؟ دیکھیں جی، میرے خیال میں یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ یہ ریفیوجیز کا جو مسئلہ ہے یہ انٹرنیشنل، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، فیڈرل ڈومین میں فال کرتی ہے۔ تو اس سے بہتر ہوگا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی جو پالیسی ہوتی ہے اس کے مطابق جو ہے یہ انڈیویجول وہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غلط پالیسی ہوگی، اور اس سے جو ہے کوآپریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نیشنل پالیسی ہوتی ہے، اور نیشنل پالیسی میں سر خیبر پختونخوا میں 43 کیمپس ہے، ابھی تک جو ہے 41 جو ہے چل رہے ہیں، صرف 2 نان فنکشنل ہے۔ تو میرے خیال میں یہ سلسلہ نہیں چل سکتا ہے، اور اس کے لیے بہتر یہ حسن خان صاحب کی بات مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے آخر میں۔ اچھا، حسن خان صاحب نے بڑی 2 3 کام کی، اگر ہم ان کی نقطے کی طرف جائیں، پہلی تو یہ کہ جو افغانستان کی طرف سے ایک تاثر ہمیں یہ دیا جا رہا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب یہ بھارت کے ساتھ ان کے پینگیں بڑی ہیں، ان کی محبتیں بڑی ہیں، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں سے بہت زیادہ ایکس کے اکاؤنٹس جو ہیں، سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس وہ چل رہے ہیں، اور کچھ ان کو سکھا بھی رہے ہیں، نفرتیں بڑھا رہے ہیں یہ لوگ۔ ہم نے یہ دیکھا کہ بہت زیادہ نفرتیں بڑھائی جا رہی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے یہ پروپیگنڈا کرنے والوں کا کہ جناب ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑا، آپ نے بارڈر بند کیا ہے، بند رہنے دیں، اور مزید بند رہے گا، ہمیں فائدہ ہے۔ لیکن اصل نقصان، اصل تکلیف اس غریب افغان باشندے کو ہو رہی ہے جو 2 وقت کی روٹی کا محتاج ہے، جو بے روزگار ہے، جو غربت کی چکی میں پس رہا ہے، اور جو حکومتی امداد یا توجہ سے محروم ہے۔ افغانستان میں ویسے بھی چونکہ انڈسٹری ہے نہیں، زراعت بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، ظاہر ہے بہت زیادہ پہاڑی علاقہ ہے، میدانی علاقہ اور قابل کاشت علاقہ بہت کم ہے، پھر کاشت کی سہولیات بھی بہت کم ہے زراعت کی۔ تو ایسے میں کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بارڈر بند رہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو خود افغانستان کی بارڈر کے یعنی اس پار کے لوگ ہیں، جو اپنے ہی لوگوں کی مشکلات بڑھانے کا سبب بن رہے ہیں۔ اور جتنا جلد ہو تو افغان طالبان کو اس امر کا احساس ہونا چاہیے کہ ان کی جو پالیسی ہے، ان کی جو حکمت عملی ہے، ان کا جو طریقہ کار ہے، وہ خود اپنے ہی لوگوں کو تباہی کی طرف لے جانے کا باعث بن رہا ہے۔
اور نہ جانے کیوں یہ جو ہمارے بعض ماہرین یہ صحیح کہتے ہیں کہ افغان طالبان ابھی تک اپنے آپ کو ایک جنگجو گروپ کے اس کیفیت سے نہیں نکال سکے ہیں. انہیں شاید یہ یقین ابھی بھی نہیں ہے کہ وہ حکمران بن گئے ہیں، وہ حکومت چلا رہے ہیں. تو حکومت میں اور ایک جنگجو جتھے میں جو فرق ہے وہ اس کا احساس انہیں نہیں ہو رہا، اور یہی اصل مسئلے کی جڑ ہے. احمد منصور صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی سر. جناب احمد منصور صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا، کل کی پریس کانفرنس بڑی میں کہوں گا کہ گھن گرج والی تھی، اور غالباً پہلی مرتبہ بہت کھل کے بہت ساری باتیں کی گئی ہیں. اور وہ جو کہتے ہیں کہ جی کچھ بھی نہ کہا کہہ بھی گئے، تو بہت ساری باتیں اب جب سامنے آ گئی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک مخصوص بیانیہ، ظاہر ہے کہ شکایات سب کو ہوں گی، ماضی میں تمام جماعتوں کو رہی ہیں. ایک سابق وزیر اعظم کو پھانسی پہ چڑھایا گیا تھا، ایک سابق وزیر اعظم کو ایک فوجی کے دور میں ہی ایک قاتلانہ حملے کا نشانہ بنایا گیا، لیکن اس وقت بھی پاکستان کھپے کے نعرے لگائے گئے، کسی نے اسٹیٹ کے خلاف نعرہ بلند نہیں کیا. اس انتہا پسندانہ روش کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس کو کتنا خطرناک سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں آصف نثار صاحب، جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے وہ بہت کچھ نہیں سب کچھ کہہ گیا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور وہ یہاں تک کیوں پہنچے اس کا انہوں نے بتایا کہ ہم اپنے عوام کو کلیئرٹی کیوں دے رہے ہیں، کیونکہ دوسری جانب سے مسلسل فوج کے خلاف پروپیگنڈا، فوج کی قیادت کے خلاف پروپیگنڈا، فیک نیوز ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو وہ اس حد تک وہ آ گئے ہیں کہ اس کا جواب دینا بنتا ہے، کیونکہ وہ نیریٹو بنا رہے ہیں. اور وہ بیانیہ ایسا خطرناک ہے کہ قومی سلامتی اس سے متاثر ہے. اور کیوں متاثر ہے، اس کی تمام جو معاملات ہیں وہ ڈی جی ایس پی آر نے بڑی وضاحت سے بیان کیے، اس وقت زیر بحث بھی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو کچھ کہا اس کو پھر اسی کلٹ نے، اسی پارٹی نے، اسی لیڈرشپ نے، اسی جو ان کا جو ذہن ہے اس نے وہ بتا بھی دیا، ثابت بھی کر دیا. کیسے کہ اب ایک شخصیت ڈی جی آئی ایس پی آر اس واجہ پاکستان کا جو غصہ ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں، ایک رائے سامنے لے کے آ رہے ہیں، لیکن اس کا جواب دینے کی بجائے ان کی ذات کو آپ نے ٹارگٹ کیا، ان کے والد صاحب کے حوالے سے چیزیں پھر لے کے آئے. اس کا مطلب یہ ہوا، یہ ثابت ہوا کہ آپ جس ایجنڈے پہ ہیں آپ کا کام صرف اور صرف جو افواج پاکستان کو ٹارگٹ کرنا ہے، پھر آپ نے اس میں سے چیزیں نکال کے مینوپولیٹ کر کے خیبر پختونخوا کے عوام کو فوج کے ساتھ لڑوانے کی نئی سازش کو جنم دیا. آپ نے پھر ایک بیانیہ دیا جس کا سارے فسانے میں ذکر نہیں ہے، آپ نے پشتون قوم کو فوج کے سامنے لا کھڑا کرنے کی سازش شروع کر دی اور یہ بیانیہ اب بنا رہے ہیں. ایسا نہ ہے اور نہ یہی یہ بات ہے، یہ اس پریس کانفرنس میں بھی کی گئی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری کیوں تھا، یہ ضروری اس لیے تھا کہ یہ نہیں ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا، یہ کوئی اچھا ہوا ہے، جی جی لیکن اس بالکل. محض سے جب معاملات آ گئے ہیں، مجبوری بن گئی ہے، تو آپ کو پھر چیزیں کھول کے رکھنی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں قومی سلامتی کے اوپر جو شخصیت حاوی ہوتی جا رہی ہے، اپنے آپ کو وہ سمجھ رہی ہے عقل کل، وہ سمجھ رہی ہے کہ جو کچھ میں ہوں تو سب کچھ وہی ہے، اور میری مرضی سے ملک بھی چلنا ہے، میری مرضی سے فوج نے بھی چلنا ہے، میری مرضی سے اس ملک کے جو عوام ہیں وہ بھی اسی لائن پہ چلیں گے جو میں چاہوں گا. تو فرد واحد کی اس سوچ کا وہ بتا دیا کہ یہ تو پاگل پن ہے. تو اس کا کیا علاج ہے؟ اب حکومت نے اس کا علاج ڈھونڈنا ہے. فوج ریاست کا ایک اہم ستون ہے، اس نے بتا دیا کہ جو اس وقت سب سے خطرناک صورتحال ہے اس کی عکاسی ہو رہی ہے، اور خیبر پختونخوا اس وقت اس کا وہ کہہ لینا کہ مرکز بنا ہوا ہے. تو اب حکومت وقت اس پہ کیا اقدامات کرتی ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی بات ہے. اور جو میں دیکھ رہا تھا کہ وزیر اطلاعات ہیں وفاقی جو عطا تارڑ صاحب، انہوں نے بڑے یہ ابہام بھی ختم کر دیا کہ یہ کوئی فوج پاکستان جو ان کی لیڈرشپ ہے یہ ان کا کوئی اپنا ذاتی ایک غصہ نکلا ہے. نہیں، انہوں نے کہا کہ جو ایک ایک لفظ کہا گیا ہے ہم اس کو اون کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیاسی اور عسکری جو قیادت ہے اس وقت ملک کو لے کے چل رہی ہے وہ اس معاملے میں بالکل یکسو ہے، اور اب اس کا قلع کما کرنے کے لیے وہ تیار ہے. کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ خود پی ٹی آئی کے بعض لوگ نہیں چاہتے کہ ان کا لیڈر باہر آئے، کیونکہ اس وقت خیبر پختونخوا میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ
ان کے کچھ وزراء جس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ بدعنوانی میں ملوث ہیں، جس طریقے کے الزامات ان پہ ہیں، تو شاید کچھ لوگ کھل کے کھیلنے کے لیے بھی ایسا ماحول بنا رہے ہیں. تو یہ جو نادان دوست ہیں، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بہت سے ان کے اپنے نادان دوست ہی ان کی موجودہ صورتحال یا ان کے مسائل کے ذمہ دار ہیں؟ سر پارٹی تباہ کر دی ہے. جو سوچ تحریک انصاف پہ حاوی ہے اور جس کا عمران خان کے ارد گرد جن کا قبضہ ہے، اور یہ آپ دیکھ لیں جو آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں اس پریس کانفرنس کے بعد بھی وہ ایسا ماحول بنا رہے ہیں کہ کوئی سمجھ بوجھ رکھنے والا کوئی ایک مناسب بات اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو بھی یہ پڑ جاتے بالکل. ہیں. ہاں جیسے ابھی بیرسٹر گوہر نے اس کو افسوسناک صورتحال کو قرار دیا کہ نہج میں معاملات نہیں آنے چاہیے تھے، بات چیت ہونی چاہیے تھی، کوئی حل نکلنا چاہیے تھا. تو اس کا کوئی اس کو جناب وہ دیکھ لیں آپ، شہباز گل سے لے کے شہزاد اکبر سے لے کے پوری پارٹی، اور پھر میں وہ سینیٹر صاحب ہیں پی ٹی آئی کے، ان کا بیان دیکھ کے تو میں حیران رہ گیا ہوں. وہ تو دو ہاتھ آگے، مطلب شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار. ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ جس پارلیمان کے نمائندے ہیں، جس کا جو آئین کی محافظ ہے، وہ اسی آئین میں جو دی ہوئی قدریں ہیں اور آزادی اظہار رائے کی حدود بھی ہیں، اس کو وہ پامال کر رہے ہیں. اور وہ ٹارگٹ کلنگ انہوں نے شروع کر دی، اور فوج کے خلاف آگے سے بڑھ کے اگر مطلب ڈی جی ایس پی آر جس بیماری کا حوالہ دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے مسائل کی جس وقت جڑ بنی ہوئی ہے، تو یہ سارے لوگ پھر شروع ہو گئے. اور جو آپ نے بات کی کہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے وزراء اور جو ان کے لوگ اس وقت خیبر پختونخوا میں برسر اقتدار ہے، اس میں وزیر اعلیٰ کو بھی لے لے کہ ان کو تو بھائی پلیٹ میں رکھ کے مفت میں مل گئی. وہ کوئی اہل تھے کیا؟ ان کو پارٹی نے بنایا ہے؟ آج اگر عمران خان صاحب کہہ دیں نا کہ آپ اپنا ذہن استعمال کر کے کوئی بندہ چنے جو اس صوبے کو چلا سکتا ہو، جس میں کوئی اہلیت ہو، تو سہیل آفریدی کا نمبر بالکل آخر میں آئے گا، شاید آئے گا بھی نہیں. کیسے کیسے نام آپ کے صوبے میں پڑے ہوئے ہیں خود تحریک انصاف میں، ان کو بالکل سائڈ لائن کر دیا بالکل. گیا. بہت تجربہ کار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ نے ایک محمد منصور صاحب بیرونی عناصر کی بات کی. ابھی میں نے حسن خان صاحب سے بھی یہی سوال کیا کہ پی ٹی آئی کے کچھ اپنے لوگ بھی اب یہ گلہ کرنے لگے ہیں یا اس پہ تشویش کا اظہار کرنے لگے ہیں کہ یہ جو بیرون ملک بیٹھ کے کچھ لوگ بیانیہ تھوپ رہے ہیں ہماری پارٹی پہ اور پارٹی کے بیانیوں کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے ان کے پمبانی کا جو ٹویٹر یا ایکس اکاؤنٹ ہے وہ پتہ نہیں ہینڈل کہاں سے چلایا جا رہا ہے. خود بیرسٹر گوہر کا گزشتہ دنوں میں نے ایک بات سنی کہ جی ہمیں نہیں پتا کہ کون اور کہاں سے چلا رہا ہے. تو کیا آپ کے نزدیک یہی لوگ پھر زیادہ ذمہ دار ہیں جو بیرون ملک بیٹھ کے شاید چند ڈالر یا چند پاؤنڈ اور اپنی ویوز کی خاطر یہ معاملات کو خراب کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہاں کوئی ایسی بات کر کے جو بانی پی ٹی آئی ہے ان کو کلین چٹ نہیں دے سکتا کہ باہر بیٹھے لوگ ذمہ دار ہیں. مرکزی جو ذمہ داری ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے اوپر آ رہی ہے، کیونکہ وہی یہ سارے نیریٹو کو لے کے چل رہا ہے، اور اس کا جو ہدف ہے وہ سب کو پتا ہے. اس کا ہدف تو اس وقت پاکستان بن چکا ہے، اور بدقسمتی ہے یہ. اور یہ میری آپ کی یا جو ان کے ناقدین ہیں، جو ان کے مخالفین ہیں، ان کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ سب سے زیادہ ذمہ داری ان کی پارٹی کے اندر، ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں، جو ان کو ووٹ دیتے ہیں، جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اس بھٹکی ہوئی راہ سے یا تو واپس لے کے آئیں، اگر نہیں لے کے آتے تو پھر ان کو کہیں کہ بھائی آپ لوگوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے، تحریک انصاف رہے گی، حکمران بھی رہے گی، ووٹ بینک بھی ان کا رہے گا، لیکن آپ لوگ برائے مہربانی سائڈ پہ ہٹ جائیں. آپ لوگوں نے بربادی کی ہے اس ملک کی، ہماری صوبے کی، عوام کی، ہم آپ لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتے. اور بس یہ اندر سے یہ سلسلہ، یہ آوازیں اب اٹھنی چاہیے اور اٹھنا شروع ہیں. خوشائن بات یہ ہے کہ اب وہ پوزیشن کلٹ کی یا ان کی وہ نہیں رہی. جو لوگ ہیں اب پیپلز پارٹی جس طرح ایک پارٹی تھی، اس وقت آپ نے بات کی پاکستان کھپے کی، وہاں بھی یہی آوازیں اس وقت تھیں، بغاوت کی، باغی، آگ لگا دو، سب کچھ کر دو. لیکن وہاں کی لیڈرشپ نے اس وقت دیکھیں کیسا ایک ملک کو ایک تحفہ دیا امن کا اور ایک مفاہمت کی سیاست کا. اور آج دیکھ لیں پیپلز پارٹی کی سیاست بھی زندہ ہے، وہ اس وقت وفاق کی اکائیوں کی سب سے بڑی اس کے اتحاد کی ضامن بنی ہوئی ہے. تو تحریک انصاف بھی سیاسی کردار اس کا واپس آ سکتا ہے، ختم نہیں ہوا، لیکن یہ جو رویوں پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. احمد منصور صاحب، کچھ افغانستان کے حوالے سے بھی کل بہت بات ہوئی، دہشت گردی کے حوالے سے بھی حملے ہو رہے ہیں، اب بھی ہو رہے ہیں، اندر ہمارے ہاں بھی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے.
افغان طالبان کی جو حکومت ہے یا جو طالبان رجیم ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں اپنی آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹھی کو اتارنے کی کوشش نہیں کرتے؟ اور جب سے یہ ان کا افغانستان کے وزٹ شروع ہوئے ہیں اس کے بعد سے آپ نہیں سمجھتے کہ تلخی اور یہ پاکستان دشمنی کا عنصر کچھ زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے؟ جی بالکل، جو انڈیا کے وزٹس ان کے ہوئے ہیں، دیکھیں انہوں نے جو ہاتھ جب انڈیا سے ملایا، اور اس انڈیا سے جس انڈیا کی حمایت یافتہ حکومت کے خلاف وہ جہاد کے نام پہ لڑائی کرتے رہے ہیں، اور وہی اشرف غنی اور وہی جو افغانستان کے جو حکمران تھے وہ بھارتی سپانسرڈ تھے، بالکل بالکل جب یہ افغان طالبان آ گئے تب انہوں نے بھی جا کے انڈیا سے ہاتھ ملا لیا۔ کیونکہ ان کی جو دکان ہے وہ چمکتی اس وجہ سے ہے کہ پاکستان کی دشمنی اس کو یہ ہوا دیں۔ اور آپ دیکھ لیں یہ ابھی بھی یہ جو سپن بولدک اور چمن سے خبر آئی، جی کلیش ہاں، ہوا، تو انہوں نے کس کا نقصان کیا؟ انہوں نے اپنے ملک کے عوام کا نقصان کیا، انہوں نے اپنے افغانستان کا نقصان کیا کہ 2 ماہ سے جو بارڈر بند ہیں، جو تجارت بند ہے، پاکستان کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، ان کا نقصان ہے۔ تو جب آپ پھر سردی جھڑپیں آپ کریں گے، اب اپنے عوام کے اوپر حملہ کیا انہوں نے، اور اس کا خمیازہ کیا ہوگا؟ بارڈر بند ہو جائے گا، ٹریڈ نہیں ہوگی، جو ضروری اشیاء ہیں وہ وہاں پہ نہیں جائیں گی۔ تو افغان طالبان جو رجیم ہے وہ افغانستان کے لیے، افغان عوام کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے۔ پاکستان تو نمٹ لے گا، پاکستان تو اپنا جو بارڈر بند کر دے گا اور جہاں سے حملہ ہوگا اس کا بھرپور جواب دے گا، جیسے سپن بولدک میں دیا۔ اس سے پہلے جو پورے افغان بارڈر پہ جو کلیشز ہوئے تھے اس میں ان کو جواب دیا تھا، پھر یہ واپس آئے تھے سفید جھنڈا لہرا کے، پھر دوحہ میں بھی مذاکرات کیے، استنبول میں بھی کیے، اور پھر اس کو انڈیا کے اشاروں پہ انہوں نے ناکام بھی کیا۔ ایک بات پاکستان کی ہے، اس کو یہ ماننے پہ تیار نہیں ہے۔ تو اب تو بات صرف پاکستان کی رہی نہیں، افغانستان کا کون سا ہمسایہ اس سے خوش ہے؟ جو آپ تاجکستان دیکھ لیں، بالکل چائنا دیکھ لیں، چائنا کے جو لوگ ہیں ان کو تاجکستان میں افغانستان کے لوگوں نے یہاں سے حملہ ہو کے مارا۔ ایران کے ساتھ بارڈر کلیشز ہوئے ہیں، وہاں پہ ایرانی فورسز نے فائرنگ کی ہے، وہاں پہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ جو ایران نے افغان مہاجرین کو وہاں سے جس طرح نکالا ہے، تو اب اور امریکہ میں جو افغان شہری وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں ان کی پرتشدد کارروائیاں ہیں وہ سامنے ہیں۔ یورپی جو ممالک ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب سے ان مہاجرین کو ہم نے یہاں پہ بتایا ہے تو ہمارے ملک میں ہر دوسرا جو جرم ہے سنگین، اس کے پیچھے یہ لوگ نکلتے ہیں۔ تو پاکستان تو یہ تو 4-5 سال کی کہانی ہے، تو یہ ان ملکوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ ہم نے تو 40 سال سے اپنا سوشل فیبرک ہے اس کو برباد کر دیا ان کی میزبانی کر کے۔ ہم نے جتنے احسانات کیے ان کے اوپر، یہ اس کو آج فراموش کر کے ہمارے دشمن کے ساتھ ہاتھ ملا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اصل جو مجرم اس خطے کے امن کے ہیں وہ ٹی ٹی پی تو ہے ہی، خوارج تو ہیں ہی، لیکن اصل جو ان کے جو ماسٹرز بن کے بیٹھ گئے ہیں یہ افغان طالبان رجیم، یہ جب تک نہیں سدھریں گے اس خطے میں امن نہیں آ سکتا۔ افغان طالبان کی اگر ہم بات کریں تو ساتھ میں افغان مہاجرین کی بات بھی ہونی چاہیے۔ افغان مہاجرین کو 40-50 سال تک ہم نے مہمان بنا کے رکھا، بھائی بنا کے رکھا، بلکہ ہم یہ کہیں کہ اس دور کی اسٹیبلشمنٹ یا اس دور کی جو مقتدرہ یا سیاسی قوتیں تھیں ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے کہ انہوں نے افغان مہاجرین کو بہت کھلا چھوڑ دیا تھا، ایران کی طرح اگر پابند رکھتے، لیکن اس کا جو خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں اس کا آپ نے بھی تجزیہ کیا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا آپ ان حالات میں اب افغان مہاجرین کی وطن واپسی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور کیا اس میں اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے یا رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے یا کچھ لوگ مہلت طلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اب ان کو مزید کچھ وقت ملنا چاہیے کہ نہیں باعزت طریقے سے ان کو فی الفور وطن واپس بھجوا دینا چاہیے؟ دیکھیں ان کا ملک ہے، وہاں پہ یہ خود کہتے ہیں کہ افغان طالبان رجیم کی حکمرانی کے بعد بڑی وہ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں وہ بہہ رہی ہیں، تو بالکل جائیں اپنے ملک میں جا کے اپنے ملک کی آبیاری کریں۔ یہ بالکل اپنے جس پاکستان کو یہ نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں اس میں کہ کیوں محنت کر رہے ہیں، کیوں یہاں پہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کیوں یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں، تو بھائی یہ اب ان کا ملک بالکل وہاں پہ اب جنگ نہیں ہے، وہاں پہ امن ہے، تو ان کو جانا چاہیے۔ اور پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے ان کی واپسی کا، تو وفاق نے کیا، سارے صوبوں نے، بدقسمتی سے جو خیبر پختونخوا میں اب 43 جو ان کے کیمپس ہیں ان کو غیر فعال کرنے والا جو آرڈر ہوا اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو جو رکاوٹ ہے وہ خود ہمارے اندر سے ہم خود اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ وہ ہمارا سیاسی آپ کہہ لیں اس کے پہلو ہوں گے یا اپنے کوئی بھی اور عزائم ہوں گے، تو یہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس کو چاہیے کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لے، اور جو ٹائم فریم طے کیا ہے وفاق نے، پاکستان کی ریاست نے، پاکستان کی جو ارباب اختیار نے، اس کے اوپر عمل کریں۔ اس کے بعد پھر یہ دہشت گردی سب سے زیادہ کون متاثر ہے؟ خیبر پختونخوا متاثر ہے۔
آج بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں تو یہ خوارج وہاں پہ آپ کو ملتے ہیں, ان کے ٹھکانے ملتے ہیں. آج جو لکی مروت میں جو ڈی آئی خان میں جو 9 خوارج حالات کیے ہیں سیکورٹی فورسز نے, تو یہ ساری صورتحال وہاں پہ افغان شہری نکلتے ہیں ہر واقعے میں. جو پشاور میں صدر میں واقعہ ہوا, جو فیڈرل کانسٹیبلری کا جو ہیڈ کوارٹر پہ حملہ, وانا جو کیڈٹ کالج میں ہوا, افغان شہری تھے جو خود کش حملہ آور تھے. تو جب آپ یہاں سے ان کو جب نکال لیں گے تو اس کے بعد یقینی طور پہ ہمیں ہماری سیکورٹی فورسز کو, ہمارے اداروں کو بڑی مدد ملے گی کہ یہاں پہ قابو پائیں جو دہشت گردی ہو رہی ہے, جو جرائم ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے یہ ناگزیر ہے, یہ والا جو فیز ہے, یہ والا جو مرحلہ ہے, یہ والا جو فیصلہ ہے, ان کی واپسی کا باعزت یہ ہونا چاہیے, یہ جانا چاہیے. لیکن احمد منصور صاحب, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے تنازعات جو ہیں وہ آخر میں آ کے مذاکرات کی میز پہ حل ہو جاتے ہیں. خود افغان طالبان اور امریکہ 20 سال بعد مذاکرات کی میز پہ بیٹھ گئے تھے. آپ نہیں سمجھتے کہ مذاکرات ہونے چاہیے, اور مذاکرات کے بغیر مسئلے کا حل نہیں ہے, اور اس خطے کا امن جو ہے وہ مذاکرات میں ہی پوشیدہ ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ آپ کا کیا خیال ہے, کیا تجزیہ ہے کہ جو پچھلے 2-3 ادوار تھے وہ کیوں کر ناکام ہوئے, اور مذاکرات کی کامیابی کے آپ کو مستقبل میں کتنے امکانات دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, مذاکرات کی ٹیبل ہی سجتی ہے اور اسی میں فیصلے ہوتے ہیں, جنگ مسائل کا حل نہیں ہے. لیکن مذاکرات تب کامیاب ہوتے ہیں جب پوزیشن آف اسٹرینتھ سے آپ جا کے بیٹھے ہوئے ہوں. جب آپ کمزور پوزیشن سے بیٹھے ہوں تو پھر مذاکرات ناکامیاب ہوتے ہیں, اور وہاں سے آپ پھر ایک شکست لے کے ہی اٹھتے ہیں. تو پاکستان پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ مذاکرات میں موجود ہے. ایک پاکستان کا جو ایس او پی وہ واضح کیا ہوا ہے, جو استنبول میں مذاکرات ہوئے, جو دوحہ میں ہوئے, کہ بھائی یہ ایک جو پوائنٹ ہے اس کو آپ انشور کر لیں کہ آپ کی جو سرزمین ہے وہ استعمال نہیں ہوگی ہمارے خلاف. جو ٹی ٹی پی کے لوگ وہاں بیٹھے ہیں, بی ایل اے کے بیٹھے ہیں, ان کے ٹھکانے ہیں, ان کو ختم کریں, ان کو پاکستان واپس بھیجیں, ہم ان سے نمٹ لیں گے. آپ یہ کہتے ہیں جی ہمارے مہمان ہیں, بھائی آپ کے مہمان ہیں تو آپ اپنے مہمانوں کو پاکستان کے خلاف اسلحہ دے کے, بارود سے بھری گاڑیاں دے کے حملہ کرنے کے لیے بھیجیں گے پاکستان؟ یہ مطلب آپ کی اس منطق, اس لاجک کو کون مانے گا؟ تو بہرحال یہ مذاکرات بالکل ہونے ہیں, یا پھر مجھے تو ایک اور سینیریو نظر آ رہا ہے. آپ تو قابض ہیں افغانستان میں, کابل تو آپ کو دیا گیا ایک ارینجمنٹ کے تحت کہ یہ عبوری سیٹ اپ ہے, اور آپ انشور کریں گے کہ یہاں پہ افغانستان کے تمام جو نمائندے ہیں, نمائندہ ایک حکومت ہے وہ بنے گی عوام کی. لیکن آپ اس سے آپ قبضہ کر کے بیٹھ گئے, تو پھر آپ وہاں سے جو دوسری اب آوازیں اٹھیں گی تو پھر پاکستان ان کو اب سپورٹ نہیں کرے گا. یہ تو جو پہلے کرتا آیا, سب کو پتا ہے کہ یہ افغان طالبان جو اس حد تک پہنچے ہیں, جو ان کا اقتدار وہاں پہ مستحکم ہوا ہے, پاکستان کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. جب اب ہم ہاتھ اٹھا لیں گے تو پھر یہ کر کے دکھائیں کابل پہ اپنا یہ کنٹرول جو ہے, تو پھر وہاں پہ جو حکومت آئے گی وہ پھر یقینی طور پہ دیکھے گی کہ کون سے فیصلے وہ بہتر ہیں اس خطے کے امن کے لیے, اور اس خطے کی خوشحالی کے لیے, اور افغانستان کی خوشحالی کے لیے. ظاہر ہے. بہت شکریہ احمد منصور صاحب. احمد منصور صاحب نے جو آخری بات کی میرے خیال میں وہ یقیناً سوچنے کے قابل ہے. اور ہم نے پہلے بھی کسی وقت ایک پروگرام میں یہاں پہ کہا تھا کہ جو گزشتہ 30-40 سالوں کا تجربہ ہے, یا جو حالات ہیں یا تجزیہ ہے, وہ یہ ثابت کر چکا ہے کہ افغانستان میں جس قوت کے سر پر پاکستان کا ہاتھ ہوگا تو تخت کابل اس قوت کے پیروں تلے ہوگا. اب یہ دیکھنا چاہیے, افغان طالبان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس کا ادراک کر پاتے ہیں کہ نہیں. السلام علیکم, ایک کال لے لیتے ہیں. جی وعلیکم السلام آصف نثار صاحب, آپ ٹھیک؟ جناب کون بول رہے ہیں؟ جی میں اورنگزیب بول رہا ہوں, کوارٹ روڈ سے. جی اورنگزیب, کیا کہنا چاہیں گے؟ آج اخبار میں کالم بھی لکھتے ہیں نا؟ جی بالکل ہاں, کافی ٹائم سے میں نے پڑھے ہیں. جی میری یہ رائے ہے سر جی کہ یہ جو افغان ہے یہ ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہے, پہاڑی لوگ ہیں. اچھا. اور یہ جتنے ذلیل ہوں گے اتنے خوش ہوں گے, اور آگے ان کے ساتھ نیکی کریں گے اور ان کو ضلالت سے نکالیں گے, تو کل آپ کو گریبان سے پکڑ کے یہ کہیں گے کہ کیوں آپ نے مجھے ضلالت سے نکالا ہے. مطلب یہ ہے کہ ان بیچاروں بس یہ کہیں گے کہ بالکل میں بھی فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہوں, فروٹ منڈی میں کام کرتا ہوں. اچھا. ہمارے پاکستانی عوام کے لیے بارڈر بند ہونا اچھی بات ہے, کیونکہ آپ یہاں پر ٹماٹر سستے ہوں گے, آپ یہ کینو, یہ فروٹر وغیرہ
آپ کو 100 روپے 150 روپے میں درجن ملیں گے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے کاشتکار ہیں، جو کسان ہیں، جو باغبان ہیں، وہ تو نقصان کریں گے نا. کچھ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ایسی زمینیں ہیں کہ سال میں 5-6 قسم کے فصلیں دیتے ہیں اور بہت وافر مقدار میں ہے. اگر کہ 5 روپے میں کلو بک جائے تو ہمارے زمیندار کو خسارہ نہیں ہونے والا. بالکل آپ کی بات بجا ہے، بہت شکریہ. ان کا کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ چلیں تھوڑا وقتی نقصان برداشت کر لیں گے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کو آج بھی بھائی کہتے ہیں. یہ افغان عوام جو ہیں، یہ غریب بیچارے جو 40-50 سال سے متاثر ہیں، انہوں نے بہت زیادہ تکلیفیں دیکھی ہیں. ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، ہمارے بھائی ہیں. ان کو اب کم از کم اپنے وطن جانا چاہیے. اور ہم بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ لوگ حقیقی معنوں میں محنت کش بھی ہیں اور جفا کش بھی ہیں. وہ چاہیں تو اپنے ملک کو آباد بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ان کے لیے ان کے پاس اچھا موقع ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حسن نثار صاحب السلام علیکم. وعلیکم جناب علی. کون بول رہا ہے اور کہاں سے؟ جی محمد رفیع بلو سے. جی جی رفیع صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے پروگرام سنا ہے ہمارا؟ جی سر، میں اسپیشلی سنو ایف ایم کا میں صرف ڈائلاگ سنتا ہوں. جی جی جی. تو آپ کیا آپ کی اپنی کیا رائے ہے آج کے پروگرام کے حوالے سے؟ آج کی میری رائے یہ ہے کہ جس طرح یہ آگے جو کرتے اس نے بتایا کہ ان لوگوں کو اپنے ملک واپس جانا چاہیے. جی. اور جب وہاں پہ حالات سازگار ہیں تو وہاں پہ جائے، وہاں پہ آبادکاری کرے، وہ اپنے ملک کو خوشحال کرے. ہاں بالکل. اور یہ سر کہاں کا شریعت ہے جو اس نے شریعت بنایا ہوا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو لوٹ کے یہ شریعت نافذ کرنا چاہ رہا ہے. بالکل. یہ عوام جان و مال اس کا جو ہے نا محفوظ نہیں ہے ان لوگوں سے. تو بالکل. یہ کیسے اسلام کو جو ہے نا پیروکار ہے اور کیسے اسلام کو نافذ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کون سا اسلام ہے یہ؟ ان میں بالکل یہ کچھ کمی ہے ہمارے ان بھائیوں میں، اور اللہ کرے کہ اپنے وطن جا کے یہ اچھی زندگی بسر کریں. بہت شکریہ جی. بالکل سر، اس کو جو ہے نا اگر یہ خود نہیں جاتے، ہم تو آج تک تو ہم کہتے ہیں کہ بعزت جائے، اس کو ایران کی طرح بالکل باہر پھینک دینا چاہیے. اللہ خیر کرے. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ عزت کے ساتھ جائیں. انشاءاللہ عزت کے ساتھ ہی ہم بھجوائیں گے. بہت شکریہ آپ کا. عام لوگ جو ہمارے ہیں وہ اتنے مطلب یہ ہے کہ اب تنگ آئے ہوئے ہیں. سب یہ چاہتے ہیں، کیونکہ جب 40-50 لاکھ لوگوں کا بوجھ کم ہوگا انفراسٹرکچر پہ تو بہت ساری سہولیات میں اضافہ ہوگا. ہم نے آج کوشش کی کہ دونوں موضوعات کا مکمل احاطہ کریں. آپ نے ہمارے جو ماہرین ہیں ان کو بھی سنا، کالرز کی رائے بھی آپ نے دیکھ لی. ایک چیز طے ہے کہ انتہا پسندی جو رویوں میں آتی ہے وہ بھی خطرناک ہوتی ہے، اور تمام مسائل مذاکرات میں پوشیدہ ہیں. اور پڑوسی کو چاہیے کہ وہ اپنے رویے پہ نظر ثانی کرے، بصورت دیگر سب سے زیادہ نقصان انہیں پہنچ سکتا ہے. اگلے ڈائلاگ تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.